لوگ حسین ابن علی کا سپورٹ کر رہے ہیں، لوگ حسین ابن علی کا سمرتھن کر رہے ہیں، لوگ حسین ابن علی کو اپنا امام اور پیشوا مان رہے ہیں، لوگ حسین ابن علی کو بادشاہ اسلام تسلیم کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کچھ کیجئے۔ وہ یزید جو ہے بڑا ہی مکار تھا، اس نے ایک خط بھیجا ابن زیاد کے پاس اور کہا، اس وقت ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا، وہاں بھیجا کہ ابن زیاد بصرہ میں تم کسی اور کو اپنا قائم مقام بنا کر کے وہاں سے تم سفر شروع کرو اور کوفہ پہنچو۔ ابن زیاد بڑا ہی مکار تھا، ابن زیاد بڑا ہی چاپلوس قسم کا انسان تھا، ابن زیاد بہت بڑا دلال تھا، ابن زیاد حسین کا باغی تھا، حسین سے نفرت کرنے والا تھا۔ ابن زیاد بہت ہوشیار تھا، وہ کیا کیا کہ حجازی لباس کو پہنتا ہے، یعنی وہ لباس جو لباس مکہ شریف میں پہنا جاتا ہے وہی لباس پہنتا ہے، اور اسی راستے سے آتا ہے جو راستہ مکہ شریف سے کوفہ جاتا ہے، اور رات کی تاریکی میں وہ عیاش ابن زیاد کروڑوں لاکھوں ہزاروں اس پر لعنت ہو، ابن زیاد وہ ظالم شخص ہے، وہ ظالم شخص ہے، اتنے بڑا عیاش تھا، مکار تھا، چور تھا، ڈکیت تھا، موالی تھا، جواری تھا، کماری تھا، وہ حرام کھانے والا حرام خور اسی راستے سے آتا ہے جو راستہ حجاز سے کوفہ جاتا ہے، مکے سے کوفہ جاتا ہے، حجازی لباس پہنا ہوا ہے، رات کے تاریکی میں، یعنی ایسے وقت میں جب کچھ نظر نہ آئے، اور وہ بھی وہ مکار اتنا بڑا بزدل تھا، بزدل کہ وہ آ رہا ہے تو چہرہ کھول کر نہیں آ رہا ہے بلکہ عورتوں کی طرح اپنے چہرے پر پردہ ڈال کے آ رہا ہے، یعنی وہ اتنا بڑا بزدل تھا، اگر اس کے پاس طاقت ہوتی، اگر وہ جو ہے شیر ہوتا تو چہرہ ڈھک کر نہیں آتا۔ وہ بزدل انسان ابن زیاد جہنمی انسان، وہ حرام خور، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے چہرے پر نقاب لگا لیتا ہے، حجازی لباس پہن لیتا ہے، مکے کے راستے سے کوفہ میں داخل ہوتا ہے۔ لوگ حسین ابن علی کے انتظار میں کھڑے تھے، کوفہ کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، امام حسین آنے والے ہیں، امام حسین تشریف لانے والے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا تھا، یا میرے آقا حسین، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، یہاں کے لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، یہاں کے لوگوں نے آپ کے نام پر ہمارے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیا ہے اور آپ کو اپنا امام تسلیم کیا ہے، آپ کو اپنا پیشوا مانا ہے، آپ کو اپنا پیر مانا ہے، آپ کو بادشاہ اسلام مانا ہے۔ امام مسلم بن عقیل نے یہ خط لکھ دیا تھا امام حسین کو۔ امام حسین کا سفر شروع ہوتا ہے مکہ سے، خط پہنچنے کے بعد مکہ سے سفر شروع ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عیاش ابن زیاد، وہ نمک حرام ابن زیاد جو نبی کا ہی صدقہ کھا کر نبی کے گھر والوں کو اجاڑنے کے لیے آیا تھا، نبی کے گھر والوں کی گردن کو کاٹنے آیا تھا، وہ ابن زیاد بڑا ہی ظالم قسم کا انسان تھا، بڑا ہی چاپلوس تھا، بہت بڑا حرام خور تھا وہ ابن زیاد۔ نقاب لگایا ہوا ہے، حجازی لباس پہنا ہے، مکے کے راستے سے آ رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ حسین ابن علی آ گئے ہیں، مولا حسین آ گئے ہیں، مولا حسین آ گئے ہیں۔ سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جا رہے ہیں، سارے لوگ ویلکم کر رہے ہیں، ہر طرف نعرہ لگ رہا ہے، حسین آ گئے ہیں، ہر طرف دھوم مچ رہی ہے، حسین آ گئے ہیں، ہر طرف چرچا ہو رہا ہے، حسین آ گئے ہیں، ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں کہ حسین آ گئے ہیں، مگر لوگ اس کے مکار کو سمجھ نہ سکا، لوگ اس کے چاپلوسی کو سمجھ نہ سکا، لوگ ابن زیاد کو سمجھ نہ سکا۔ وہ نقاب پہن کر کے وہ جو ہے کوفہ کے دارالعمارت میں گھس جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ جب داخل ہوتا
کرتا ہے اور چہرے سے پردے کو ہٹاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ لوگ خوش ہو رہے تھے کہ حسین آ گئے ہیں، لوگ مسکرا رہے تھے کہ حسین آ گئے ہیں، لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی کہ حسین آ گئے ہیں، لوگوں کے پیشانی پر مسکراہٹ تھی کہ حسین آ گئے ہیں، لیکن جب چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے، جب چہرے سے پردے کو ہٹایا ہے تو لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ حسین نہیں بلکہ ابن زیاد ہے۔ اور دارالحکومت کے چھت پر، گورنر ہاؤس کے چھت پر چڑھ کر کے ابن زیاد اعلان کرتا ہے، اے کوفہ کے لوگوں، میں نے سنا ہے کہ تم نے حسین ابن علی کو اپنا امام مان لیا ہے، حسین ابن علی کو اپنا پیشوا مان لیا ہے، حسین ابن علی کو اپنا پیر تسلیم کر لیا ہے، حسین ابن علی کو بادشاہ اسلام مان لیا ہے۔ اے کوفہ کے لوگوں سنو، اگر تم حسین ابن علی کا سپورٹ کرو گے تو تمہارے گھر کو جلا دیا جائے گا، حسین ابن علی کا سمرتھن کرو گے تو تمہارے گھر میں آگ لگا دی جائے گی، اگر تم حسین ابن علی کو سپورٹ کرو گے تو پھر یاد رکھو تمہارے بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹی جائے گی، تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، کسی کے بازو کاٹ لیے جائیں گے، کسی کے پیر کو کاٹ لیا جائے گا، کسی کی آنکھیں پھوڑ دی جائے گی، کسی کے گردن کو کاٹ دیا جائے گا، کسی کے سینے کو چاک کر دیا جائے گا۔ ابن زیاد یہ کوفہ کے چھت پر چڑھ کر کے، دارالامانت کے چھت پہ چڑھ کر کے اعلان کرتا ہے تو بہت سارے کوفی ڈر جاتے ہیں، بہت سارے کوفی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ حضرت ہانی بن عروہ جن کے گھر میں امام مسلم بن عقیل تشریف فرما تھے، وہ جب تقریر کو سنتے ہیں اور گھر کی طرف جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں یا اللہ کروں تو کروں کیا کروں، ایک طرف ہماری جان جائے گی، اگر ہم اپنی جان کو دیتے ہیں تم امام مسلم بن عقیل کے بارے میں اگر بتا دیتے ہیں، ایک طرف جان ہے ایک طرف ایمان ہے، اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر پر ٹہلے ہوئے ہیں، مسلم بن عقیل کے بچے ہمارے گھر پہ رکے ہوئے ہیں، مسلم بن عقیل ہمارے گھر پر تشریف فرما ہے، اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں تو میدان محشر قائم ہوگی، امت کے اعمال تولے جائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہوں گے، اس وقت مجھ سے پوچھ لیا جائے گا، اے ہانی بن عروہ جب تمہارے گھر میں ہمارے شہزادے تھے، جب تمہارے گھر میں ہمارے بیٹے تھے، جب تمہارے گھر میں ہمارے بیٹے تشریف فرما تھے، اس وقت تم نے ابن زیاد کو بتا دیا تھا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہے، اس وقت ہم مصطفیٰ کو کون سا منہ دکھائیں گے، اس وقت ہم نبی کو کون سا منہ دکھائیں گے، اس وقت ہم حسین ابن علی کو کون سا منہ دکھائیں گے۔ اس لیے ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر مدینے کے مہمان کو نہیں دے سکتے، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں مدینے کے مہمان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت ہانی بن عروہ ہے، گھر تشریف لے جاتے ہیں، ادھر ابن زیاد کسی طرح اپنے جاسوس کو رات کی تاریکی میں چھوڑ کر یہ سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر مسلم بن عقیل کن کے گھر میں ٹھہرے ہیں، وہ کہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہ کہاں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آخرکار معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہے، ان کے گھر میں رکے ہوئے ہیں۔ جب معلوم ہوتا ہے تو وہ 500 فوجی کو، کتنے فوجی کو بتاؤ، ابن زیاد کو بھی خوف تھا یا نہیں تھا؟ نبی کا ایک شیر، اس کے مقابلے میں 500 کتے کو بھیجا ہے، 500 حرام خوروں کو۔ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو ہم حرام خور ہی بولتے ہیں، جو آل نبی کی شان میں توہین کرتا ہے وہ حرام خور ہی ہے، وہ کبھی حلالی ہو نہیں سکتا ہے۔ رسول پاک کی حدیث ہے کہ آل نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، علی کے شان میں گستاخی کرنے والا حلالی نہیں بلکہ حرامی ہے۔ جو علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں میرے دوستوں کہ علی سے محبت کرنے والے، علی کے بیٹوں سے پیار کرنے والے ہیں۔
کتنے خوش نصیب ہم لوگ ہیں عزیزان ملت اسلامیہ. 500 فوج کو حضرت ہانی بن عروہ کے گھر کے گھیراؤ کے لیے ابن زیاد بھیجتا ہے. گھیراؤ ہو جاتا ہے. حضرت ہانی بن عروہ کو پکڑ کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور ابن زیاد کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، بادشاہ وقت یزید کا حکم معلوم نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جو یزید کے خلاف بولتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ بوڑھے ہیں حضرت ہانی بن عروہ، جوان نہیں ہیں، بوڑھے ہیں، عمر 60-65 سال سے زیادہ ہے، مگر خون میں جوش دیکھو. وہ ہمارے اور آپ کی طرح نوجوان تو آج کل 1 گھنٹہ بھی ذکر حسین میں نہیں دے سکتا ہے، مگر وہ کیسے حضرت ہانی بن عروہ تھے کہ ایک طرف وہ زندگی ان کو معلوم تھا کہ تلوار ہماری گردن کو کاٹ دے گی، ہمیں اب شہید کر دیا جائے گا، مگر آواز میں وہ کڑک تھی کہ ابن زیاد بھی لرز جاتا ہے. تمہیں معلوم نہیں یزید کے خلاف کام کر رہے ہو؟ کہاں معلوم ہے. یزید کے خلاف کیوں کام کر رہے ہو؟ ہانی بن عروہ کہتے ہیں کہ یزید بدماش ہے، مکار ہے، حرام خور ہے. اس میں کیا سزا معلوم نہیں ہے؟ جو یزید کے خلاف بولے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی. حضرت ہانی کہتے معلوم ہے، مگر میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں. ارے وہ موت نہیں ہے، جو آل نبی کی محبت میں آئے وہ تو زندگی ہے، اس کو فنا نہیں، اس کو بقا کہتے ہیں. جو آل نبی کی محبت میں مرے اس کو موت نہیں بلکہ زندگی کہتے ہیں، فنا نہیں بلکہ بقا. کہ زبان اب بھی وقت ہے بند کر لو اور مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو. کہا میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، مسلم بن عقیل کو نہیں دے سکتا ہوں. کہا کیوں نہیں دو گے؟ کہا کہ تجھ جیسا خونخوار، تجھ جیسے کتے کے حوالے میں اپنے مہمان کو نہیں کر سکتا. کہا اگر تم میرے حوالے نہیں کرو گے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت ہانی کہتے ہیں کہ موت سے نبی کے غلاموں کو مت ڈراؤ، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں. اے ابن زیاد، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تلوار دکھا کر حضرت ہانی کو ڈرا دو گے؟ اپنی طاقت کی بنیاد پر مجھے ڈرا دو گے؟ ارے میرے دل میں عشق رسول کا چراغ جل رہا ہے، چراغ. میں اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں، حسین ابن علی سے محبت کرتا ہوں، مجھے حسین ابن علی کی محبت میں مرنا پسند. جب کڑک آواز میں حضرت ہانی نے کہا تھا ابن زیاد سے، تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کو قتل کر دو. اللہ اکبر. ظالم جاتا ہے، حضرت ہانی کو قتل کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جیسے ہی حضرت ہانی کو شہید کر دیا، حضرت ہانی کی گردن کو جدا کر دیا، سر کو دھڑ سے الگ کر دیا، انہیں شہید کر دیا، تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے کوفے میں پھیل جاتی ہے، پورے کوفے میں پھیل جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہاں کے لوگ اور ڈر جاتے ہیں، اور بھی ڈر جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر اور ہم حسین ابن علی کا سپورٹ کریں گے
ان کا سمرتھن کریں گے، ان کو اپنا پیشوا مانیں گے، ان کو اپنا امام مانیں گے، ان کو اپنا رہبر اور رہنما مانیں گے، ان کو اپنا آقا ماوا ملجا داتا مانیں گے، ان کو اپنا کعبہ قبلہ مانیں گے، تو ہمارے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، وہی جنہوں نے خط لکھا تھا، وہی جنہوں نے قاصد بھیجے تھے کہ حسین تشریف لے آئے، اب وہی بے وفا ہو چکا ہے، وہی بے وفا اور غدار ہو چکا ہے، وہی وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب خبر ملتی ہے کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، ساری دنیا سو گئی ہے، وہی مسلم بن عقیل ہے جنہیں گھر میں بلانے کے لیے آج بھی جب ہمارے مرشد ہمارے محلے میں آتے ہیں تو ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہمارے مرشد ہمارے گھر میں تشریف لائے، ہمارے مرشد ہمارے گھر میں ایک گھونٹ پانی پی لے، ہمارے مرشد ہمارے گھر میں ایک لقمہ کھانا کھا لے، ہمارے مرشد ہمارے گھر میں ایک بار قدم رکھ دے تو ہمارا مقدر، ہماری قسمت چمک جائے گی، ہمارا مقدر چمک جائے گا۔ وہ حضرت مسلم بن عقیل تھے، جب کوفہ میں تشریف لائے تھے تو کوفہ کے لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ کاش مسلم ہمارے گھر تشریف لے آتے، کاش مسلم ہمارے گھر کھانا کھا لیتے، کوئی چاہ رہا تھا کاش مسلم ہمارے لیے دعا کر دیتے، کوئی چاہ رہا تھا کاش مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ایک گھونٹ پانی پی لیتے، کوئی چاہ رہا تھا کاش مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں آ کر کے کھانا کھا لیتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اتنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، اتنے جو ہے پیار کر رہے تھے، اتنا عشق کر رہے تھے، اب وہی بے وفا ہو چکا ہے۔ اب کوئی مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرانے والا نہیں ہے، اب کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اب کوئی اپنے گھر میں بلانے والا نہیں ہے، اب کوئی پانی کا ایک قطرہ دینے والا نہیں ہے، اب کوئی کھانا ایک لقمہ دینے والا نہیں ہے، اب کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نکلتے ہیں، خدا کی قسم رات کی تاریکی میں حضرت مسلم بن عقیل ہے اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک وہی کے شخص کے گھر میں رکھ دیتے ہیں جو جن کا نام جو ہے قاضی شریح ہے۔ قاضی شریح کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جب قاضی شریح نے دیکھا تھا کہ رات کی تاریکی ہو چکی ہے، ساری دنیا محو خواب ہے، ساری دنیا سو چکی ہے، کوفہ کے سارے لوگ سو چکے ہیں، ایک بھی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اتنی تاریکی میں، اتنی رات میں یہ کون ہے جو تنے تنہا ہے؟ اس نے کہا تھا آپ کون ہو؟ وہ قاضی شریح نے کہا تھا آپ کون ہو؟ امام مسلم بن عقیل کہتے ہیں میں مسلم بن عقیل ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، مجھے یہاں بلایا گیا مگر ابھی کوئی نہیں ہے جو ہمیں سہارا دے، کوئی نہیں ہے جو ہمیں اپنا گھر میں رکھے، خدا کے واسطے آپ میرے دونوں بچوں کو اپنے گھر میں رکھ لیجئے۔ قاضی شریح نے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو اپنے گھر میں رکھا ہے اور پیار کیا ہے، اس لیے کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے، وہ نبی کے گھر والوں سے پیار کرنے والے تھے، وہ نبی کے گھر والوں سے عشق کرنے والے تھے، وہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے والے تھے، ان سے عقیدت کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم اور محمد کو اپنے گھر میں رکھے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، ایک بوڑھی خاتون جو اپنے دروازے پر ٹکٹکی باندھ کر بیٹھی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی نظر پڑتی ہے، اس بوڑھی خاتون کی نظر پڑتی ہے، وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ بیٹا آپ کون ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اس بوڑھی خاتون کا نام بی بی طوع تھا، وہ کہتی ہے بیٹا آج یہ ہمارے گھر میں تشریف لائیے، ہماری موت جو ہے ہماری زندگی سنور جائے گی جب آپ کا قدم ہمارے گھر میں پڑ جائے گا، ہمارا مقدر سنور جائے گا جب آپ کا قدم ہمارے گھر میں پڑ جائے گا، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے۔ حضرت مسلم بن عقیل ان کے گھر میں تشریف لے آتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، ساری دنیا محو خواب ہے، سارے دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، کوفہ کے گلی کوچوں میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل ان کے گھر میں ٹھہرتے ہیں، وہ خاتون کھانا
کھلاتی ہے، وہ خاتون بستر دیتی ہے، سلاتی ہے، حضرت مسلم بن عقیل سوتے ہیں، اور صبح جب ہوتی ہے فجر کی آواز آتی ہے تو ابن زیاد کے فوجیوں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ اسی خاتون کے گھر میں مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم 1000 یا 500 سپاہی حضرت مسلم بن عقیل کے مقابلے کے لیے بھیجتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جس گھر میں تشریف فرما تھے اس گھر کا گھیراو کر لیتا ہے، چاروں طرف سے گھیراو کر لیتا ہے۔ گھیراو کر لینے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو جب معلوم ہوتا ہے کہ گھر کو گھیراو کر لیا ہے، اور معلوم ہے ان کو معلوم کیسے ہوا تھا، ابن زیاد کو پتا کیسے چلا تھا کہ جس گھر میں حضرت مسلم بن عقیل تشریف فرما تھے اسی بوڑھی خاتون کا ایک جنتی ماں کا جہنمی بیٹا تھا جو رات کے آدھے حصے میں گھر تک جو ہے آیا تھا، اور اس کی ماں نے بڑے محبت سے کہا تھا، بیٹا ہم اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے، ہم اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے، ہماری قسمت کی معراج ہو گئی، مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں تشریف فرما ہے۔ وہ بیٹا دل ہی دل میں مسکرانے لگا، وہ یہ سمجھنے لگا کہ ارے دن بھر میں جن کی تلاش میں گھومتا رہا، پاگل کتوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، مسلم بن عقیل کو تلاش کرتا رہا، اس لیے کہ دنیا کی دولت کی لالچ میں اندھے ہو چکے تھے، دنیا کے لالچ میں گونگے ہو چکے تھے، دنیا کے لالچ میں جو ہے بہرے ہو چکے تھے، دنیا کی دولت کی لالچ میں وہ بھول گئے تھے کہ نبی کی آل کا مقام کیا ہے، نبی کے آل کا مرتبہ کیا ہے، نبی کے آل کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، وہ بھول چکا تھا۔ وہ صبح اٹھتا ہے اور جا کر کے ابن زیاد کو کہتا ہے، وہ جا کر کے ابن زیاد کو کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں تشریف فرما ہے، مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہے، مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں رکے ہوئے ہیں۔ وہ جب شخص جا کر کے وہ جہنمی ظالم انسان، جنتی ماں کا جہنمی بیٹا جب جا کر کے ابن زیاد کو کہتا ہے، ابن زیاد فوجیوں کے دستے کو بھیجتا ہے، وہ فوجیاں وہاں پہنچنے کے بعد سارے فوجی جو ہے اس خاتون کے گھر کا گھیراو کر لیتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا گھیراو ہو چکا ہے، گھر کا حصار کر لیا گیا ہے، ابن زیاد کے فوجیوں نے گھر کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل جو ہے اپنی تلوار لیتے ہیں اور بڑے ہی تغفل کے ساتھ، بڑے ہی بہادری کے ساتھ، بڑے ہی جو ہے عشق و محبت میں نبی کے عشق کو اپنے سینے میں بسا کر کے باہر نکلتے ہیں اور اس ظالم جہنمیوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل مقابلہ کرتے ہیں، خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے کہ تنہا نبی کے اس نادنے نے 400 کوفیوں کو بندار کر کے جہنم رسید کیا۔ نبی کے ایک شعر نے مسلم بن عقیل نے تنہا اس جہنمی کے ساتھ اس قدر مقابلہ کیا تھا کہ 400 کوفیوں کو جہنم پہنچا دیا تھا۔ آخرکار چاروں طرف سے تیر کی بارش ہونے لگتی ہے، حضرت مسلم بن عقیل زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور زخم سے چور چور ہو رہے ہیں، ہر طرف سے خون بہ رہا ہے، ہر طرف سے خون بہ رہا ہے، ہر طرف سے تیر کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ ظالم اٹھاتا ہے، ابن زیاد کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے، مسلم تم نے اپنا انجام دیکھ لیا، جو یزید کے ساتھ بے وفائی کرے گا اس کا حشر یہی ہوگا، جو یزید کے خلاف باتیں کرے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ زخموں سے چور چور ہے وہ نبی کے شہزادے، وہ علی کے بیٹے امام حسین کے بھائی، زخموں سے چور چور ہے اور زخم کھا کر کے بھی ابن زیاد سے آنکھ ملا کر کے دندانے شکن جواب دے رہے ہیں، اور جہنمی کتوں، ارے تیری ہمت کیا ہے کہ تو نبی کے گھر والوں سے مقابلہ کرے؟ میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا، اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو تم ایک ایک کر کے میدان میں آ جاؤ، تمہیں ہر ایک کو جہنم پہنچا دیا۔ تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے اور تمہارے بازو میں طاقت ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حسینیوں کو روک دیں گے؟ حسینیوں کو تم نہیں
علی کے گھر والوں کو تم نہیں روک سکتے ہو. ارے جن کے رگوں میں محمد مصطفیٰ کا خون بہ رہا ہو، ساری کائنات بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جن کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو، ارے جو علی کا بیٹا ہو، شیر خدا کا بیٹا ہو، جو خاندان مصطفیٰ کا چشم و چراغ ہو، تمہاری ہمت، تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم اس سے مقابلہ کر سکتے ہو. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہمیں شہید کر کے یہ جنگ جیت جاؤ گے. یاد رکھنا، ہم شہید ہو جائیں گے، اسلام زندہ ہو جائے گا اور تم ہمیشہ کے لیے مر اور مٹ جاؤ گے. ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے. لیکن جو دین حق کے لیے اپنی جان کو لٹا دے گا، اسے ہمیشہ کے لیے زندگی مل جائے گی. ابن زیاد کہتا ہے اب بھی وقت ہے یزید کو اپنا خلیفہ مان لے. حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں اگر خلیفہ ماننا ہی تھا تو مدینے کے آرام کو، مدینے کو، سکون کو نہیں چھوڑتا. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مجھ پر تیروں کی بارش کے ڈر سے مجھے ڈرا دو گے. میں ڈرنے والا نہیں ہوں. میرا خلیفہ تو حسین ہے، میرا امام تو حسین ہے، میرا پیشوا تو حسین ہے. میں بادشاہ اسلام حسین کو مانتا ہوں. ابن زیاد کہتا ہے زبان درازی کرتے ہو، زبان درازی کرتے ہو، زبان کاٹ لی جائے گی. حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ زبان کاٹ لو گے. تم مجھے یہ مت ڈراؤ کہ تم میری زبان کو کاٹ کر کے مجھے خاموش نہیں کر سکتے ہو. اگر تم میری زبان بھی کاٹ لو گی تو بھی میں کہوں گا میرا امام حسین ہے، میرا پیشوا حسین ہے. میں یزید کو اپنا خلیفہ ہرگز ہرگز تسلیم نہیں کروں گا، اس لیے کہ یزید کبھی بادشاہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. یزید کبھی مسلمانوں کا امیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. یزید کبھی مسلمانوں کا پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ظالم ہے، وہ تو جابر ہے، وہ تو ظلم کرنے والا ہے. ارے یزید تو حرام خور ہے، حرام خور، اور کوئی حرام خور مسلمانوں کا بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بحث ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ اس کو گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جاؤ اور وہیں پر اس کی گردن کو اڑا دو. عزیزان ملت اسلامیہ، ظالم ہے، اپنے ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل جو زخموں سے چور چور ہے، جس کو نہ جانے کتنے تیر کی بارش ان پر ہوئی ہے، نہ جانے کتنے جگہوں سے خون بہ رہا ہے، نہ جانے کتنے جگہوں پر انہیں چوٹ لگی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جایا جاتا ہے اور وہاں جاتا ہے، تلوار نکالتا ہے اور جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے، ہاتھ رک جاتا ہے. ابن زیاد سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، وہ اپنے ماتھے کے نگاہوں سے ملاحظہ کر رہا تھا. ابن زیاد کہتا تمہارا ہاتھ کیوں رک رہا ہے؟ تو وہ جابر اور ظالم انسان کہتا ہے جو مسلم بن عقیل کو چھت پر لے گیا تھا ان کی گردن کو اڑانے کے لیے کہ میں کیسے کاٹوں، یہ ہاتھ اٹھ ہی نہیں رہا ہے. ارے میرے سامنے محمد الرسول اللہ ہے اور وہ کہہ رہے ظالموں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم میری آل پر گردن چلا جو ہے میری آل پر تلوار چلا رہے ہو، میرے شہزادوں پر تلوار چلا رہے ہو. آخر کار وہ ظالم انسان حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتا ہے اور صرف شہید ہی نہیں کرتا ہے، کتنا بڑا ظالم تھا، کتنا بڑا جابر تھا، کتنا بڑا دشمن اسلام تھا، وہ کتنا بڑا دشمن خدا تھا، وہ کتنا بڑا دشمن اہل بیت اطہار تھا کہ گردن کو تن سے جدا کر کے گورنر ہاؤس کے چھت سے اسے نیچے پھینک دیا. اللہ اکبر، کتنا بڑا ظالم تھا وہ.
کتنا بڑا جابر تھا، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے لاش زمین پر پڑی ہوئی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی قبر کھودنے والا نہیں ہے، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ وقت کیسا وقت ہوگا؟ وہی مسلم بن عقیل جب کوفہ میں تشریف لائے تھے تو لوگ جو ہے بے شمار لوگ ان کے قدموں کو چوم رہے تھے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہے تھے، کوئی قدم کے نیچے کی مٹی کو اپنی آنکھوں سے مل رہے تھے، اپنے چہرے سے مل رہے تھے۔ وہی مسلم بن عقیل ہے، اب کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اب کوئی سہارا نہیں ہے، ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب ابن زیاد یہ اعلان کروا دیتا ہے کہ ان کے ساتھ دو اور جو بچے آئے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ابراہیم اور محمد کہاں ہے؟ انہیں تلاش۔ ابراہیم اور محمد کہاں ہے؟ انہیں تلاش کرو۔ میں نے بتایا تھا نا، حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کن کے گھر میں رکھا تھا؟ نام بتایا تھا، بول رہے ہیں آپ؟ پہلی تاریخ سے تقریر کر رہا ہوں، میں نہیں تھک رہا ہوں، آپ حضرات تھک رہے ہیں۔ میں نہیں تھک رہا ہوں لیکن آپ لوگ تھک جائیں گے۔ تھک رہے ہیں کیا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ حضرات، اگر آ رہی ہے تو کبھی کبھی سبحان اللہ بھی کہیے۔ اس لیے ویسے میں جلدی کہتا نہیں لوگوں سے کہ سبحان اللہ کہو، میری یہ عادت نہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ میری تقریر نان اسٹاپ ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ ہو، 10 منٹ ہو، 20 منٹ ہو، 1 گھنٹہ ہو، جو بھی ہو۔ یہ حسین کا کرم ہے کہ 10 دن مکمل تقریر ہوتی ہے، مگر اللہ کا احسان عظیم ہے، حسین کے صدقے میں آواز برقرار رہتی ہے۔ آپ حضرات بھی دعا کریں کہ آواز نہ پھنسے، ورنہ ہم پھنس جائیں گے۔ آواز اگر پھنس جائے گی تو ہم پھنس جائیں گے۔ اس لیے کبھی کبھی سبحان اللہ بھی کہا کیجیے گا، سمجھے؟ اور سبحان اللہ کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ ایک حسنی محلہ، ایک حسینی محلہ، 2 محلہ بنا لیا ہے، ایک اس طرف ہے ایک اس طرف، تو دونوں محلے سے آواز آنی چاہیے نا۔ ادھر تو سارے نوجوان ہیں، ان کی آواز میں دم ہونی چاہیے۔ جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے خون میں گرمی ہوتی ہے، بوڑھے بیچارے کیا کریں گے، کسی طرح بیٹھ کر کے وقت گزارتے ہیں، مگر جتنے بوڑھے ہوتے ہیں محبت سے سنتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اکثر وہ لوگ محبت سے سنتے ہیں اور اپنے دماغ میں بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل اپنے بچوں کو کن کے گھر میں رکھا تھا؟ قاضی شریح کے گھر میں۔ کن کے گھر میں؟ قاضی شریح کے گھر میں رکھا تھا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی اور ابن زیاد نے یہ اعلان کروا دیا کوفہ میں کہ جن کے گھر میں بھی ابراہیم اور محمد ہے وہ ہمارے حوالے کر دو، ورنہ مسلم بن عقیل کو جس طرح ان کی گردن کو اڑا دیا گیا ویسے ہی انہیں بھی سزائے موت دیا جائے گا۔ وہ ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، ظالم، دیکھو حرام خور ہی ہوگا، اس کی کوئی بات اچھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ جب بھی بولے گا غلط ہی بولے گا، جب بھی بولے گا لوگوں کو دھمکانے کی کوشش کرے گا، ڈرانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو نبی کے غلام ہوتے ہیں نا، وہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار سے بات کرتے ہیں۔ جو نبی کے غلام ہوتے ہیں اپنے دشمنوں سے بھی پیار سے باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے سینے میں ہو اس کے سینے میں کبھی عداوت کسی کی نہیں ہوتی۔ قاضی شریح کے گھر میں حضرت ابراہیم اور محمد ہیں، اعلان ہوتا ہے جس نے بھی ابراہیم اور محمد کو اپنے گھر میں رکھا ہے برائے کرم ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا جائے، ورنہ معلوم ہونے پر
انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اور بحث بازی کرے گا تو گھروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ اعلان کرتا ہے ابن زیاد، وہ مکار، ظالم، بدماش، موالی، جواری، سب جو کہیے سب کرے، ساری برائیاں اس کے اندر، ساری برائیاں ابن زیاد کے اندر، ساری برائیاں، چوری بھی کرتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، عیاشی بھی کرتا تھا، مکاری بھی کرتا تھا، مال، دوسرے کے مال کو بھی ہڑپتا تھا، دوسرے کے جو ہے ساتھ بدسلوکی بھی کرتا تھا۔ وہ بہت بڑا مکار تھا، بہت بڑا دلال تھا۔ اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، اس کو مار دیا جائے گا، اس کے بچوں کو مار دیا جائے گا۔ حضرت قاضی شریح کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے، ان کی شہادت ہو گئی ہے، تو مسلم بن عقیل اس بچے کو دیکھتے ہیں، ابراہیم اور محمد کو، جیسے ہی بچے کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، اور آنکھوں سے آنسو جب جاری ہوتا ہے تو ابراہیم اور محمد کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنا گھر میں رکھا ہے، آپ اتنے محبت اور پیار ہم دونوں سے کر رہے ہیں، مگر آج آپ جس انداز میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ جس نگاہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے، اس لیے کہ اس طریقے سے یتیموں کو دیکھا جاتا ہے، اس انداز اور لہجے سے یتیموں کو دیکھا جاتا ہے۔ جب اتنا چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں، حضرت قاضی شریح زار قطار رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہاں بچے، آپ کے والد محترم کو ابن زیاد نے شہید کر دیا ہے۔ جو ہی سنتے ہیں ابراہیم اور محمد ایک دوسرے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے بازو کو پکڑ کر، چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے بازو کو پکڑ کر زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ حضرت قاضی شریح کہتے ہیں بیٹے ابھی رونے کا وقت نہیں ہے، مسلم بن عقیل نے اپنے فوجیوں کو تمہیں ڈھونڈنے کے لیے ہر چوراہے پر ہر طرف لگا دیا ہے، اس لیے رو مت، رونے کی ضرورت رو گے تو اسے معلوم ہو جائے گا، آواز باہر چلی جائے گی، آواز جب باہر جائے گی تو ابن زیاد کے کوئی فوجی اگر سن لے گا تو تم دونوں کو گرفتار کر لے گا، ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دے گا، اس لیے بیٹے رو مت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتاؤ ایسے مقام پر جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جہاں پر کوئی سہارا نہ ہو، جہاں پر کوئی اپنے گھر میں رکھنے والا نہ ہو، جہاں پر ایک قطرہ پانی پلانے والا نہ ہو، ایسے مقام پر اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے والد کی شہادت ہو گئی ہے، ہمارے والد دنیا سے جا چکے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں اگر کوئی 10 سال کا بچہ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، ماں بھی زندہ ہے، نانی بھی زندہ ہے، دادا بھی زندہ ہے، دادی بھی زندہ ہے، اور ان کے چچا چاچی بھی زندہ ہے، لیکن وہ اپنے ہی گھر میں ہے، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو بتاؤ کیسے بلک بلک کر روتا ہے، کیسے جو ہے زارو قطار روتا ہے۔ اب کون ہمیں سہارا دے گا؟ اب کون ہماری خواہشوں کو پوری کرے گا؟ اب کون ہماری تمناؤں کو پوری کرے گا؟ اس لیے کہ ہمارا باپ ہمارا سہارا تھے، ہمارے والد ہمیں سب کچھ دینے والے تھے، ہمارے والد ہمارے سہارے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ابراہیم اور محمد ہے، جو ہی خبر ملتی ہے کہ ہمارے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی شہادت ہو چکی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے گلے لگ کر زارو قطار رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو چپ کراتا ہے کہ بھائی صبر کر لے، اس لیے کہ میرے نانا جان تو صبر کرنے والے تھے، بھائی صبر کر لے، میرے دادا جان تو صبر کرنے والے تھے، بھائی صبر کر لے، میرے بابا جان تو صبر کرنے والے
لگا رہے تھے، بھائی صبر کر لے، میری امی جان تو صابرہ ہے، ارے ہم صابرہ کے بیٹے ہیں، ہم صابر کے بیٹے ہیں، ہمارے خاندان میں صبر ہی صبر ہے، رونا نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو، ہمیں اور تم کو صبر کرنا ہے، مگر صبر کیسے ہو عزیزان ملت اسلامیہ؟ صبر تو قسمت میں ہے، کرنا ہی ہے، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، صبح ہونے کے بعد قاضی شریف اپنے بیٹے کو بلاتا ہے جن کا نام اسد تھا اور کہتا ہے بیٹا آج ایک قافلہ دروازہ عراقین سے، عراقیین کے دروازے سے ایک قافلہ جو جانے والا ہے، مدینہ الرسول جانے والا ہے، روضہ رسول جانے والا ہے، مصطفیٰ کا شہر جانے والا ہے، تم دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لو اور تھوڑے سے کھانے کے سامان دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ ان دونوں بچوں کو اس کے ساتھ قافلے میں کوئی اگر ایماندار آدمی ہو، کوئی آل نبی سے محبت کرنے والا ہو، کوئی اولاد رسول سے پیار کرنے والا ہو، کوئی رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ لگا دینا اور اسے کہہ دینا کہ اس کو مدینہ پہنچا دے، اور کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے راستے میں۔ اسد جو ہے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں اور لے کر کے اسی دروازے کی طرف جاتے ہیں جہاں سے قافلہ روانہ ہونا تھا، مگر قسمت کو دیکھیے، اللہ کی قدرت ہی کچھ اور تھی، خدا کی قسم، جب دروازہ یقین پر جب اس دروازے کو پہنچتے ہیں جہاں سے وہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں اسد ابراہیم اور محمد کہ وہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے اور جو گھوڑے چل رہے ہیں، گھوڑے چلنے کی جو گرد اڑ رہے ہیں وہ گرد نظر آ رہا ہے، وہ دھول نظر آ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اسد ہے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ قافلہ جا رہا ہے جس کی گرد نظر آ رہی ہے، جس کی دھول نظر آ رہی ہے، تم تیزی کے ساتھ دوڑو اور اس قافلے کے ساتھ ہو جانا۔ بتاؤ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کتنے تیز چلیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ تو کوئی سواری پر نہیں ہے، وہ کسی گھوڑے پر سوار نہیں ہے عزیزان ملت اسلامیہ، مگر وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ کرتے بھی تو کیا کرتے؟ وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں تو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، وہاں تو کوئی گود میں بٹھا کر کھلانے والا نہیں ہے، وہاں تو کوئی سایہ دینے والا نہیں ہے، وہاں اگر کوئی ہے تو خدا کی ذات ہے، وہاں اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ رہے ہیں، قافلے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، قافلے کے پیچھے دوڑتے دوڑتے شام کا وقت آ جاتا ہے، قافلہ بہت دور نکل جاتا ہے، وہ رات کی تاریکی ہے، خدا کی قسم وہ رات کی تاریکی ہے۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ایک تالاب کے کنارے جا کر دیکھتے ہیں ایک کھو ہے، اسی کھو میں دونوں بچے ایک دوسرے کے بغل گیر ہو کر کے ایک دوسرے کو پکڑ کر کے بیٹھے ہیں۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، جب صبح ہونے کے بعد ایک خاتون آتی ہے اس چشمے سے پانی بھرنے کے لیے، جب وہ پانی بھرنے کے لیے آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ تالاب میں پانی میں دو سایہ نظر آ رہا ہے۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے جو تالاب کے کنارے تھے تو پانی میں دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا، دونوں کی تصویر نظر آ رہی تھی، دونوں تھے۔ وہ خاتون ادھر ادھر نظر دوڑاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک کھوہ میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے بغل گیر ہو کر کے ایک دوسرے کو اپنے گلے لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ خاتون جاتی ہے، وہ دونوں بچے ابراہیم اور محمد صاحب جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمیں ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ تم دونوں کون ہو؟ ہم اور آپ ہوتے تو جھوٹ بول دیتے، مگر وہ تو نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے گھر والے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے کا مسافر ہوں، میں مسلم کے شہزادے ہوں، میں علی کے پوتے ہوں، نبی کے نواسے ہوں، ہم اہل بیت اطہار میں سے ہیں، ہم رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک بھوک کی شدت سے آنکھ اندر جا چکی ہے، آنکھیں ڈھک چکی ہے،
چہرہ مرجھا چکا ہے، وہ گلشن فاطمہ کا پھول مرجھا چکا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ بیٹے تم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہو؟ کہا ہاں ہاں میں مسلم بن عقیل کے شہزادے ہوں۔ کہا چلو جس گھر کی میں خادمہ ہوں، جس گھر میں کام کاج کرتی ہوں، اس گھر کی جو مالکین ہے، اس گھر کے جو شہزادی ہے، وہ نبی کی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے، بے پناہ عشق کرتی ہے۔ وہ گھر کی جو مالکہ ہے وہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرتی ہے، اور دونوں بچوں کو ساتھ لیتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے گھر کے مالکہ سے کہ میں مدینے کے 2 پھول لائی ہوں، مدینے کے 2 پھول لائی ہوں۔ کن کو لائی ہو؟ کہا میں مسلم بن عقیل کے شہزادی کو لایا ہوں۔ یہ ایسے ایسے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب وہ خوش ہوتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ مسکراہٹ آنے کے بعد بڑے ہی پیار سے نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، اور ایک حجرے میں دونوں کو سلا دیتی ہے۔ اب اس خاتون جنتی بیوی کا جہنمی شوہر جس کا نام حارث تھا، وہ رات کی تاریکی میں آتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے۔ تھکا ہوا کیوں تھا معلوم ہے؟ وہی دونوں بچوں کو وہ ڈھونڈ رہا تھا انعام کے لیے۔ ابن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ دونوں بچوں کو جو لائے گا اسے انعام سے مالا مال کر دیا جائے، انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ دونوں بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا، دن بھر بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، دھوپ کی تپش میں، گرمی میں گھومتا رہا، ڈھونڈتا رہا، مگر کہیں نہ ملا۔ وہ آیا گھر، اپنی بیوی سے کہا مجھے جلدی کھانا دو، اس لیے کہ صبح اٹھ کر مجھے جلدی پھر تلاش میں جانا ہے، پھر تلاش میں جانا ہے۔ کہا کن کی تلاش میں جانا ہے؟ کہا مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کے تلاش میں جانا ہے۔ بیوی کہتی ہے کیوں جاؤ گے؟ کہا کہ اس لیے جاؤں گا کہ اگر میں مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو، ابراہیم اور محمد کو ڈھونڈ کر کے ابن زیاد کے دربار میں اگر پیش کر دوں گا تو ہمیں انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا، ساری زندگی خوشحالی رہے گی، ساری زندگی گھر میں بیٹھ کر ہم دونوں کھانا کھائیں گے۔ بیوی کہتی ہے ظالم، کتنا بڑا تو ظالم ہے، نبی کے گھر والوں کو ڈھونڈ رہے ہو اور وہ بھی ایسے خونخوار کتوں کے حوالے کرو گے، ابن زیاد کے حوالے۔ کہا تم نہیں سمجھو گی، تمہیں کیا پتا ہے کتنا پیسہ دیا جائے گا۔ سو جاتا ہے کھانا کھا کر کے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے ابراہیم اور محمد بھی سو جاتے ہیں۔ اچانک خواب میں دیکھتے ہیں اپنے والد کو، جب خواب میں دیکھتے ہیں تو روتے ہوئے ابراہیم اور محمد جو ہے بیدار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغل گیر ہو کر کے زار و قطار رونے لگتے ہیں، زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ اس لیے رو رہے تھے کہ والد محترم خواب میں تشریف لائے تھے، ابراہیم اور محمد نے کہا تھا ابا حضور آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ نے ہم دونوں کو بے سہارا چھوڑ دیا، یہاں پر کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، ارے آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو مسلم بن عقیل نے کہا تھا بیٹو گھبراؤ مت، تم بھی بہت جلد مجھ سے ملنے والے ہو اور نانا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے والے، گھبراؤ مت۔ دونوں رونے لگے۔ جب رونے لگے تو حارث کی نیند کھل گئی، اور حارث کی جب نیند کھلی تو سوچا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں، رو کون رہا ہے؟ بیوی سے کہتا ہے کہ بیوی کون رو رہا ہے؟ آواز کیا ہے؟ کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ یہ رونے والا کون ہے؟
خاتون سہم جاتی ہے، ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بغل والے گھر سے آواز آتی ہوگی، ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں کون روئے گا؟ بغل والے گھر سے آواز آتی ہوگی، اس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں۔ وہ حارث بڑا ہی ظالم تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ ہمارے ہی گھر میں کوئی رو رہا ہے۔ وہ اٹھتا ہے، چراغ جلاتا ہے اور ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، اس روم پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ابراہیم اور محمد۔ جب اس روم میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے تو خون کھول جاتا ہے کہ جس کے لیے ہم بھوکے پیاسے دن بھر گھومتے رہے، ڈھونڈتے رہے، جس کو تلاش کرتے رہے، وہ ہمارے ہی گھر میں، اور دونوں بچوں کے پھول جیسے چہرے پر ہاتھ مارتا۔ کتنا بڑا ظالم ہوگا وہ، چھوٹے بچوں پر تھپڑ مار رہا ہے، وہ بھی نبی کے شہزادوں پر تھپڑ مار رہا ہے۔ ارے وہ ہاتھ ٹوٹ جائے جو نبی کے آل پر اٹھے۔ وہ جہنمی کتے دونوں بچوں کے پھول جیسے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے اور تھپڑ مارنے کے بعد گھسیٹتے ہوئے باہر نکالتا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور 2 سے 3 دن میں پورے کربلا کی تاریخ بیان کرنی ہے۔ بس 2 سے 4 منٹ آپ حضرات بیٹھے، گھبرائیں نہیں، زیادہ وقت جو ہے آج تھوڑا 5-7 منٹ زیادہ ہو گیا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ بیٹھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے ابراہیم اور محمد ہے، وہ حارث ظالم جو ہے دونوں کے پھول جیسے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے۔ خدا کی قسم بی بی قدموں پہ گر جاتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، تم جو چاہو وہ کرو مگر دونوں بچوں کو مت مارو۔ ارے یہ تو نبی کی آل ہے، نبی کی آل، کیا تمہیں شرم نہیں آ رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ تم مصطفیٰ کے آل پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ کیا تم اتنا مردہ دل ہو چکے ہو؟ کیا تمہاری ضمیر مردہ ہو چکی ہے؟ کیا تم پتھر دل انسان ہو چکے ہو؟ ارے ظالم، تو کتنا بڑا ظالم ہے! کوئی اپنے دشمن کے چھوٹے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، لیکن تو رسول اللہ کے نواسے پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، تو علی کے بیٹے پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، تو فاطمہ کے نقطے جگر پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ ارے ظالم، شرم کرو، شرم کرو! اگر میدان معاشر میں کیا جواب دو گے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اس لیے ظالم، تم مجھے مار دے، تم مجھے جو ہے ہمارے جسم کے ہر حصے کو الگ کر دے، مگر یہ مصطفیٰ کے شہزادوں کو چھوڑ دے، اسے نہ مار۔ ارے اسے مار رہے ہو، محمد رسول اللہ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، حضرت علی کو تکلیف ہو رہی ہوگی، سیدہ فاطمہ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، ارے اسے تم مار رہے ہو۔ یاد رکھو، یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے پر جو تم اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہو تو یاد رکھو عرش اعظم بھی ہل رہا ہوگا۔ اے ظالم، تو اسے نہ مار، تم جو چاہو تو مجھے مار دو، میری گردن کاٹ دو، میری آنکھیں پھوڑ دو، میرے گردن کو اڑا دو، میرے سینے کو چاک چاک کر دو، مگر اس دونوں بچوں کو نہ مارو۔ لیکن ظالم، دنیا کے کتے وہ دنیا کی دولت کے لالچ میں آ کر کے وہ بھول گئے تھے محمد رسول اللہ کی آل کو، مقام کو وہ بھول گئے تھے کہ رسول اللہ کے شہزادوں کا مقام کیا ہے۔ وہ ظالم مارتا ہوا، گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر نکالتا ہے اور باہر نکالنے کے بعد تالاب کے قریب لے جاتا ہے اور تلوار نکالتا ہے۔ جیسے ہی تلوار نکالتا ہے تو چھوٹے بھائی آگے آ جاتے ہیں کہ اے ظالم، پہلے بڑے بھائی کو نہیں بلکہ میرے ہی سامنے تم بڑے بھائی کو شہید کرو گے تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ بڑا بھائی کہتا ظالم، اگر شہید ہی کرنا ہے تو پہلے بڑے کو کرو، اس لیے کہ یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، میری آنکھوں کے سامنے تم اسے تلوار چلاؤ گے، میری آنکھوں کے سامنے تم اسے مارو گے، میری آنکھوں کے سامنے تم اس کی گردن کو اڑاؤ گے، تو بڑا بھائی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ آخر کار وہ ظالم تلوار چلاتا ہے، بڑے بھائی کو شہید کر دیتا ہے، پھر دوسرے جو ہے بچے پر تلوار چلاتا ہے، دوسرے کو بھی شہید کر دیتا ہے اور دونوں کے دھڑ کو اسی تالاب میں پھینک دیتا ہے اور سر کو لے کر کے ابن زیاد کے دربار میں
میں جاتا ہے اور ابن زیاد کو بڑے گھمنڈ اور غرور میں کہتا ہے ابن زیاد میں مسلم کے دونوں بچے کے سر کو لایا ہوں. جیسے ہی کہتا ہے کہ میں دونوں بچوں کے سر کو لایا ہوں, ابن زیاد غصہ سے لال پیلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تجھے سر لانے کس نے کہا تھا؟ میں نے تو مسلم کے بچوں کو لانے کہا تھا, میں تو اسے زندہ لانے کے لیے کہا تھا, تم نے اسے شہید کر کے صرف سر لایا ہے. اگر یزید نے دونوں بچوں کو مانگ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے تمہیں کوئی انعام نہیں دیا جائے گا, بلکہ جلاد کو حکم دیتا ہے ابن زیاد کہ جاؤ اور اسے بھی اسی طرح بے دردی کے ساتھ قتل کر دو جس طرح اس نے ابراہیم اور محمد کو قتل کیا. وہ ظالم جہنمی کتے حارث کو بھی جلاد جاتا ہے اور گردن چلاتا ہے, تلوار چلاتا ہے اور اس کی گردن کو سر سے جدا کر دیتا ہے. وہ بھی جہنم پہنچ جاتا ہے. تو نبی کے گھر والوں کو شہید کرو گے تو تمہارا بھی حشر ویسا ہی ہوگا. حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی, ابراہیم اور محمد کی شہادت ہو گئی. اب انشاءاللہ العزیز کل پھر سے یہاں سے آگے کی باتیں ہوں گی. آپ حضرات اسی محبت کے ساتھ آتے رہیں اور سنتے رہیں اور اپنے ذہن و دماغ میں بساتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھیں. یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک بار ربیع الاول کے مطابق 20 اپریل 571 عیسوی سوموار کے دن صبح صادق کے وقت آدم کی پیشانی کا نور, نوح ابراہیم کے دل کا سرور, اسماعیل کی راحت جان, ہاشم و عبداللہ کے گھرانے کی شان, بی بی آمنہ خاتون کے شکم مبارک سے اس جہان خاکی میں تشریف لائے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. کرم محبوب دابر میرے فیضان خدا پر, کرم محبوب دابر میرے فیضان خدا پر, بس کا صدقہ عطا کر, عمر میں برکت عطا کر. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. شاکر خطا تمہارا ہے پڑا در پر بیچارہ, شاکر خطا تمہارا ہے پڑا در پر بیچارہ. ایک نظر در خدارا آپ ہی کا ہے سہارا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ.
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك جناب محمد پانی کی کمی ہوئی بسم الله الرحمن الرحيم للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صلاة وسلام عليك دائما يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يمنع أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین پروردگار عالم مولا قدر جو کچھ بھی بیان کیا گیا نا شریف پڑھی گئی منقبت پڑھے گئے بالخصوص درود و سلام کا تحفہ پیش کیا گیا اگر کوئی غلطیاں خامیاں ہو گئی اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا اس محفل کو قبول فرما یا اللہ پاک پروردگار عالم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش قبول فرما مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے تمام انبیاء مرسلین صحابی صحابیات و تابعین بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین کی بارگاہ میں نزل قبول فرما حضرت امام علی اصغر امام علی اکبر اول محمد حضرت قاسم محمد اللہ قلبی کی بارگاہ میں نزل قبول فرما مولا سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر سرکار خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں نزل قبول فرما حضرت خواجہ قطب الدین بابا فرید الدین بالخصوص مخدوم سمنا غوث بنگال مخدوم بہاری حضور شاکر پیا قمر پیا حسن پیا رضوان پیا کی بارگاہ میں نزل قبول فرما امام احمد رضا محدث اعظم مفتی اعظم حضرت دارالشریعہ کی بارگاہ میں نزل قبول فرما یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں سبوں کی حاضری کو قبول فرما لے مولا جو لوگ آئے ہیں ان کے دل میں جو بھی تمنا ہے ان سب کی تمنا کو پوری فرما دے مولا تیرے حبیب کا واسطہ ہے سبوں کی خواہشوں کو پوری فرما دے مولا بالخصوص آقا حسین کا واسطہ ہے مولا امام علی اصغر کا واسطہ پروردگار عالم ہم سب کے تمناؤں کو خواہشوں کو آرزوؤں کو پوری فرما دے مولا عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت فرما پروردگار عالم جو نہیں آتے انہیں آنے کی توفیق دے دے انہیں ان کے دل میں بھی عشق حسین دے دے ان کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن فرما دے یا اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو نبی اور آل نبی سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما مولا تیرے حبیب کا واسطہ ہے غوث و خواجہ رضا کا واسطہ ہے شاکر پیا قمر پیا حسن پیا رضوان پیا کا واسطہ ہے دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ